والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اللہ رب العالمین پر ایمان چار چیزوں کو شامل ہے، چار چیزوں پر مشتمل ہے. پہلی چیز اللہ رب العالمین کے وجود مبارکہ، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی الوہیت، تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اور چوتھی چیز اسماء و صفات کا ثبوت کا اثبات. اگر ان چاروں چیزوں پہ شخص ایمان لاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس شخص نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا. یعنی ایک شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اور میں نے کہا تھا اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہیں اور اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز پر محیط ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. تو گو کہ اللہ رب العالمین نے جو اسماء مبارکہ اور صفات مطہرہ اپنے لیے بیان فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر یا کسی آسمانی کتاب کے اندر، اور جو صفات اور اسماء اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اپنی کتابوں میں بیان فرمائے. کتاب و سنت ہم کہیں گے کہ کتاب و سنت میں جو بھی نام اور جو بھی صفت اللہ رب العالمین کی ثابت ہے، اس کے حوالے سے ہمارا یہ منہج ہو کہ ہم اس کو ثابت کریں، ہم اس کو ثابت مانیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اسم مبارکہ ہے، اور علی الوجہ اللائق بہ، اس طرح جیسے اللہ رب العالمین کے شایع نشان ہے. اور ان اسماء و صفات میں تحریف نہ کریں، تعطیل نہ کریں، تکییف نہ کریں اور نہ تمثیل دیں. چار چیزوں سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو منزہ کرنا یہ ضروری ہے. پہلا یہ کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں نہ تو تحریف کرنا جائز ہے اور نہ تعطیل کرنا جائز ہے، اور نہ ہی کیفیت بیان کرنا جائز ہے، اور نہ ہی اس کی مثال دینا جائز ہے. اور اس پر جو آیات تھی وہ ہم نے کہی تھی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ اعراف آیت 180. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آیت نمبر 27. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں فرمایا کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، آیت نمبر 11.
کہا کہ اسماء و صفات کے باب میں دو فرقے گمراہ ہو گئے، دو فرقے گمراہ ہو گئے. ایک فرقہ معطلہ کا ہے اور دوسرا فرقہ جو ہے وہ مشبہہ کا ہے. مشبہہ اور معطلہ. معطلہ یہ جو ہے یہ عطل یعطل تعطیل سے ہے، یعنی معطل کرنا، معطل کرنے والے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ناموں کو، اسماء و صفات کو معطل کر دیا. معطل کرنے کے معنی یعنی انہوں نے اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفات کو اس ڈر سے ثابت نہیں کیا، اس ڈر سے نہیں مانا کہ اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو اس میں کیا ہے، اس میں مخلوق کے ساتھ مشابہت پائی جائے گی. لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم ان صفات کا انکار ہی کر دیں، بہتر یہ ہے کہ ناموں کا ہم انکار ہی کر دیں. اور دوسرا جو فرقہ تھا وہ ہے مشبہہ. مشبہہ یہ بھی شبہ ہے، مشبہ تشبیہ سے یعنی تشبیہ دینے والے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کو ثابت تو کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت تو کیا، لیکن تشبیہ دی. اور انہوں نے پھر کیا ہے، مخلوق کی صفات سے اللہ رب العالمین کی صفات کو تشبیہ دی. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. تو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اللہ رب العالمین کے نام ہیں جو نہ تو مشابہ ہیں کسی کے، اور وہ ایسے ہیں جیسے اللہ رب العالمین کے شائن شان ہیں. یہ جو معطلہ تھے، معطلہ نے اسماء و صفات کا انکار کر ڈالا، یا سب کا نہیں بلکہ کچھ کا. انشاءاللہ اگر اللہ توفیق دی، عقیدہ واسطیہ میں جب ہم پڑھیں گے تو عقیدہ واسطہ میں مفصل بیان ہوگا کہ کن صفات کا انکار کس نے کیا اور کتنی صفات کا اقرار کیا اور کیوں کیا. یہ مفصل جو ہے بحث ہوگی انشاءاللہ. تو یہاں پہ صرف یہ کہیں گے ہم کہ معطلہ وہ لوگ جنہوں نے اسماء و صفات کا انکار کر دیا، اسماء و صفات کا انکار کر دیا یا بعض صفات کا انکار کر دیا. ان کا گمان تھا کہ اگر ہم ان صفات کا اقرار کرتے ہیں، اگر ہم ان صفات کو مانتے ہیں، ان کو ثابت کرتے ہیں، تو اس پہ جو ہے تشبیہ لازم آتی ہے. تو اس پہ جو ہے تشبیہ لازم آتی ہے، یعنی یہاں اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ جو ہے وہ لازم آتی ہے. اور یہ گمان ان کا جو ہے کہ اللہ رب العالمین کی اگر ہم صفات ثابت کریں تو اس سے کیا ہوگا، مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی. اس کو کئی طریقوں سے توڑا جا سکتا ہے، اس گمان کو، اس خیال کو، اس باطل گمان کو کئی وجوہ سے جو ہے رد کیا جا سکتا ہے. مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ ایسے لوازم کے دعوے دار ہیں جس میں تناقض ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کریں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے اسماء کا انکار کریں اس ڈر سے کہ یہ مخلوق کے صفات سے ملتے ہیں، یہ مخلوق کی صفات جیسے ہیں، تو اس لیے کیا ہے، اس لیے ہم انکار کریں گے. تو ہم کہیں گے کہ اس پہ رد پہلا یہ ہے کہ یہ باطل لوازم کو مستلزم ہے، یہ لازم باطل کو مستلزم ہے، یہ لازم باطل کو مستلزم ہے، لازم باطل کو یہ مستلزم ہے. یعنی اگر ہم انکار کر دیں تو اس سے کیا ہوگا، اس سے کچھ باطل چیزیں ہمیں کہنے پڑیں گی، اس سے ہمیں کچھ ایسی چیزوں کا واقع ہونا، کچھ چیزوں کا اقرار کرنا لازم ہو جائے گا جو باطل ہیں. مثال کے طور پر قد تناقض فی کلام اللہ سبحانہ و تعالی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ہم انکار کر دیں گے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے منزہ کرنے کے لیے، ہم اللہ رب العالمین کے اسماء کو جو ہے کیا ہے ان کو انکار کر دیں گے کیونکہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، تو پھر گویا کہ کلام اللہ کے اندر تناقض ہے. کلام اللہ کے اندر تناقض کیسے؟ کلام اللہ کے اندر پھر گویا کہ تضاد ہے،
کیونکہ جس اللہ رب العالمین نے ان صفات کو، ان اسماء کو ثابت کیا، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جن صفات کا ثبوت دیا قرآن کریم کے اندر، ہم کہتے ہیں ہم اس کا انکار کریں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی مشابہت ہے مخلوق سے، تو اس سے لازم آئے گا کہ ہم کیا کریں، ہم اللہ رب العالمین کے قرآن میں تضاد کا جو ہے کیا ہے اعلان کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے کلام میں تضاد نہیں۔ جس اللہ نے ان کو ثابت کیا وہ اللہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے مشابہت ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اسماء و صفات کو ثابت کیا، اور اللہ رب العالمین نے نفی کی، اس بات کی کہ اللہ جیسا کوئی ہو۔ اب اگر یہ ثبوت یہ تشبیہ کو لازم آتا تو پھر اللہ کے کلام میں تناقض واجب ہو جاتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بعض کو جو ہے جھٹلاتا ہے، قرآن کی بعض آیات کو جھٹلاتی ہیں، یہ لازم آئے گا اس سے، کیونکہ جس اللہ نے فرمایا هل تعلم له سمیہ، جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا ہو، جس اللہ نے یہ فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، وہی اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، وہی اللہ کہتا ہے العزیز الحکیم، وہی اللہ اپنے صفات کا ثبوت کرتا ہے وہی اللہ۔ تو گویا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام اللہ میں تضاد ہے، کیونکہ ایک طرف سے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ثابت کرو، اور دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے، دوسری طرف سے اللہ فرماتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ تو گویا کہ اگر ہم ان صفات کو ثابت کریں جو اللہ نے ثابت کی ہیں، اور ان صفات کا انکار کریں جن سے اللہ رب العالمین نے انکار کیا ہے، تو حق یہی ہے۔ تو یہ جو ہے پہلا جس کو کہیں گے ہم لازم باطلہ کا مستلزم ہونا، لازم باطلہ کا مستلزم ہونا۔ دوسری چیز، دوسرا جو رد اس کا جو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ دو چیزوں کا متفق ہونا نام یا صفت میں، اگر دو چیزیں ہیں وہ دو چیزیں متفق ہیں نام میں اور صفت میں، مثلا دو رمضان ہیں، دو آدمی ہیں، دو شخص کا نام رمضان ہے، ایک کا بھی رمضان دوسرے کا بھی رمضان، ایک بھی طالب علم دوسرا بھی طالب علم، یا کوئی اور مثال کے طور پر کوئی اور چیز، دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کا نام ایک ہے، تو دو انسان ہیں، دو حیوان ہیں، دو جاندار چیزیں ہیں، یا اس طرح کی دو چیزیں کوئی جو ہے، ان دونوں کا نام میں اور صفت میں اتفاق ایک ہونا ضروری نہیں ٹھہرتا اس سے کہ وہ کیا ہوں، وہ ایک جیسے ہوں۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کیا ہے متفق ہیں نام کے اندر، لیکن جو ہے کیا ہے وہ الگ الگ جو ہے ان کی خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ بات کرتا ہے، اور اس سے لازم یہ نہیں آتا کہ وہ انسانیت کے سارے معانی میں متماثل ہوں۔ بعض چیزوں میں ممکن ہے اتفاق ہو، لیکن ضروری نہیں کہ کلی طور وہ متماثل ہوں، کائنات وہ آپس میں ایک دوسرے سے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کی دلیل ہے کہ کائنات کے اندر دو چیزیں ایک جیسی نہیں بنائی اللہ رب العالمین نے، دو چیزیں ایک جیسی نہیں بنائی اللہ رب العالمین نے۔ مثال کے طور پر آپ فنگر ٹچ لے لیں، تو فنگر ٹچ جو ہے پوری کائنات کا ایک دوسرے سے نہیں ملتا، حالانکہ کائنات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو کیونکہ یہ لازم نہیں آتا کہ اگر دو چیزیں ہیں وہ نام میں یا صفت میں کیا ہے متفق ہیں، اور پھر وہ کلی اعتبار سے ایک دوسرے جیسے ہوں، یہ ضروری نہیں آتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حیوانوں کے ہاتھ پاؤں ہیں اور انسانوں کے بھی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ حیوانوں کی آنکھیں ہیں اور انسانوں کی بھی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مچھر جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے کائنات کے اندر، اس مچھر کی بھی آنکھیں ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا جو ہیکل صفت جو حیوان ہے ہاتھی، اس کی بھی آنکھیں ہیں،
اور اس مچھر کا بھی دل ہے، ہاتھی کا بھی دل ہے، ہاتھی کی بھی ٹانگیں ہیں، اس مچھر کی بھی ٹانگیں ہیں، مچھر کی بھی روح ہے اور اس ہاتھی کی بھی روح ہے، لیکن یہ دو مخلوق ان کا آپس میں تماثل ضروری نہیں آتا، ضروری نہیں ٹھہرتا۔ یہ انسان اور حیوانات معاملے تو ان کا تماثل بھی لازم نہیں ہوتا۔ نام کے متفق ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ من کل الوجوہ صفات ساری متفق ہوں۔ تو اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے کسی صفت کو ثابت کریں اور پھر انسان کے لیے بھی اس صفت کو ثابت کریں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ من کل الوجوہ ایک دوسرے جیسی صفات ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی صفت اس طرح جیسے اللہ کی شائن شان ہے، اور انسانوں کی صفتیں ایسی جیسے انسانوں کی شائن شان ہیں۔ تو مشابہت کہاں رہی؟ تو تعطیل کیوں کریں؟ کیوں ہم قرآن کریم کے منکر بنیں؟ کیوں ہم ان آیات کے انکار کرنے والے بن جائیں جن صفات کو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا؟ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے جن چیزوں کو ثابت کیا ان کو ثابت کریں، اور جن کا اللہ رب العالمین نے انکار کیا ان سے ہم انکار کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو ہم یہی کہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العالمین کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر فرمایا کہ لا الہ الا ہو، ہم اسی کو ثابت کریں، ہم اس میں جو ہے تشبیہ وغیرہ یہ ساری چیزیں کیوں ثابت کریں؟ تو وہ کہ یہ جو ہے اس سے اس کا رد ہوتا ہے، ان کے خیالات کا رد ہوتا ہے۔ تو دو مخلوق کے درمیان مشابہت لازم نہیں آتی، پھر خالق اور مخلوق کے درمیان مشابہت کیسے لازم آئے گی؟ دو مخلوق کے درمیان مشابہت نہیں ہوتی، پھر خالق اور مخلوق کے درمیان کیسے مشابہت ہو سکتی ہے؟ یہاں پر مجھے ضمن ایک بات یاد آئی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وسیلہ ہم لیتے ہیں بزرگوں کا، صالحین کا، نیک لوگوں کا، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے، کیونکہ اگر ہم کسی چھت پہ ہمیں چڑھنا ہو تو ہمیں اس میں سیڑھی لگا کے جانا پڑتا ہے، سیڑھی کے بغیر ہم چھت پہ نہیں جا سکتے، سیڑھی کے بغیر ہم نہیں جا سکتے، پل کے بغیر ہم ایک مکان سے دوسرے مکان پہ نہیں جا سکتے، تو گویا کہ ہمیں وسیلہ لگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ رب العالمین سے ملیں تو اللہ کو بھی وسیلوں کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بیوقوف بھول جاتے ہیں کہ وہ وہاں کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے اللہ رب العالمین کو مشابہت دیتے ہیں مخلوق سے۔ ابے سیڑھیوں کی ضرورت تو انسان کو ہے، ارے یہ جو پلوں کی ضرورت ہے تو انسان کو ہے، یہ جو باقی وسیلے ہیں یہ تو انسان کی حاجت ہے۔ اللہ رب العالمین نیاز ہے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان سارے وسائل سے، ان سارے واسطوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین کو واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بھی یہ کہا ہو کہ تم جو ہے میرے طرف آنے کا وسیلہ ڈھونڈو، ایسا کوئی نہیں، بلکہ جو ہے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے سیدھا فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم جو ہے کیا کرو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اللہ رب العالمین مخلوق کے ساتھ کیسے جو ہے مشابہ ہو سکتا ہے؟ بھئی چھت پہ چڑھنے کی ضرورت تو انسان کو رہتی ہے، اور اس لیے وہ جو ہے چھلانگ نہیں مار سکتا، وہ اتنا اونچا نہیں، وہ اڑ نہیں سکتا، اس لیے اس کو سیڑھیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین تک جانے کی سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کیا ہے، یسمع و یرا، اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کائنات کے ذرات کا علم رکھتا ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ علیم بذات الصدور کا کیا معنی ہے؟ یہ مجھے بتائیے انہ یعلم السر واخفی کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سر جانتا ہے، بلکہ سر سے بھی سر جو ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت جو ہے وہ کیا ہے، اور دلوں کے اندر چھپا ہوا کیا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو جو ہے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس معنی میں کہ ہمیں جو ہے ان کے بغیر اللہ تک رسائی نہیں ہوگی۔ دعا میں، عبادت میں رہی بات کہ انبیاء علیہ السلام سارے جو ہے وہ وسیلہ ہیں، وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں، یعنی ہمیں اللہ رب العالمین تک پہنچانے والے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کا دین دینے والے ہیں، رب العالمین کا دین سکھانے والے ہیں، تو یہ اس کا معنی جو ہے وہ حق ہے۔ تو وہ کہ اس سے جو ہے کسی دو
چیزوں کا ایک نام ہونا، ایک صفت ہونا، یہ ضروری نہیں کہ وہ کیا ہے وہ متماثل ہو، وہ ایک جیسے ہو کلی طور، چونکہ جو ہے دو انسانوں کے درمیان مشابہت جو ہے وہ شائبہ نہیں رہتا، تو اللہ اور مخلوق کے درمیان جو ہے شائبہ، مشابہت کا شائبہ کیسے رہے گا؟ تو یہ جو ہے پہلی جماعت تھی جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کو انکار کیا، اللہ رب العالمین کی صفات کو انہوں نے نہیں مانا، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اسے مشابہت لازم آئے گی، اور مشابہت کی جو مار ہے وہ آپ نے سنی، وہ کیسے ان پہ مار پڑتی ہے، یہ ان کا وہم ہے، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان آیات کو پڑھتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان آیات کو جانا، لیکن انہوں نے ان کو کہیں مشابہت کا ڈر نہیں ہوا، تو یہ بدعتی لوگ جو ہیں، یہ اہل بدعت، یہ باطل عقیدے والے، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے گڑھ لیا، کیونکہ انہوں نے عقل پہ اپنی بنیاد رکھی، اپنے دین کی بنیاد انہوں نے عقل پہ رکھی، انہوں نے اپنے دین کی بنیاد جو ہے وہ دماغ پہ رکھی، انہوں نے اللہ کے دین کو پیچھے کر دیا اور عقل کو آگے کر دیا، جبکہ اللہ کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ جاؤ۔ اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو آگے کیا ہوتا، اگر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے کیا ہوتا، اگر انہوں نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی تفاسیر کو آگے کیا ہوتا، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ ساری چیزوں سے بچ جاتے، ان ساری بدعات اور خرافات اور شبہات اور شکوک سے بچ جاتے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی کتاب کی تعویل کی، اس کی غلط تفسیر کی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث کو دھتکارا، انہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوے کو دھتکارا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو ہے دور کی کھائی میں جا گرے، اس کھائی میں جا گرے کہ جہاں سے نکلنے والا جو ہے مشکل ہی سے نکل سکتا ہے، الا من عصمہ اللہ۔ تو یہ پہلا جو فرقہ ہے معطلہ کا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی اسماء کو معطل کر دیا، اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کا جو ہے انکار کر دیا، یا کلی طور یا جزوی طور۔ دوسرا جو فرقہ ہے مشبہ یعنی تشبیہ دینے والے، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی جو ہے صفات کو مخلوق کی صفات سے کیا ہے تشبیہ کے ڈر سے کیا کر دیا، جو ہے انکار کر دیا۔ مشبہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسماء و صفات کو ثابت کیا، لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی جیسی صفات ہیں ویسے ہی بندوں کی ہیں، بندوں کی جیسی صفات ہیں ویسے ہی اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ نصوص کی جو دلیل ہے اس کا تقاضا یہی ہے، یہ نصوص مطہرہ چاہے قرآن ہو حدیث ہو، قرآن اور حدیث کی جو نصوص ہے ان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات اور مخلوق کی صفات جو ہے ایک جیسی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس خطاب سے خطاب کرتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو گمان ہے ان کا یہ کئی طرح سے باطل ہے، ان کا یہ گمان کئی طرح سے باطل ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1 کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ مشابہت دینا یہ باطل ہے، اسے عقل نہیں مانتی اور نہیں شریعت مانتی ہے، اور ممکن ہی نہیں کہ قرآن اور سنت کا تقاضا جو ہو وہ کوئی باطل چیز ہو، یعنی قرآن اور سنت کے جو نصوص ہیں ان کا تقاضا، ان کی دلالت جو کوئی غلط چیز بنے یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ یہ جو ہے باطل ہے کیونکہ اسے عقل اور شریعت رد کرتی ہے۔ یہ جو مشابہت کا انہوں نے شوشہ بنایا، یا انہوں نے جو مشابہت دینی چاہیے اللہ رب العالمین کو بندوں کی صفات سے، تو یہ جو شوشہ ہے اس شوشہ کو عقل بھی نہیں مانتی اور شریعت بھی نہیں مانتی، اور نہیں یہ نصوص کتاب و سنت کا تقاضا ہے۔ دوسرا رد ان پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب کیا ان چیزوں سے جو وہ سمجھتے ہیں، یہ اصل معنی کے اعتبار سے ہے، رہا حقیقت اور گناہ کے اعتبار سے کہ جو اس معنی کو بتاتا ہے تو وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ خاص کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جسے اپنے ساتھ خاص کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات سے تعلق رکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات اور صفات سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے خاص اپنے لیے رکھا ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے دعا کی کہ او استاثرت به في علم الغیب عندك اللهم انی اسألک بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغیب عندك ان تجعل القرآن العظیم ربيع قلوبنا۔ اللهم
به نفسک، چاہے وہ آپ نے اپنا نام خود دیا، او سمیت بھی نفسک، یہاں جو ہے کیا ہے اللہم انی اسألک بکل اسم سمیتہ لک او انزلتہ فی کتابک، یہاں آپ نے اس کو اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احد من خلقک، یا اپنے اپنی مخلوق میں سے کسی کو یہ تعلیم دی اس نام کی، او استاثرت به فی علم الغیب عندک، یا آپ نے خاص اپنے علم کے ساتھ اس کو جو ہے مخصوص کیا، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، حدیث شفاعت، جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن جو ہے فرماتے ہیں قیامت کے دن میں جو ہے فاخر ساجدہ، بس میں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدہ کروں گا، اور اللہ رب العالمین مجھے ایسی چیزیں انعام فرمائیں گے اس وقت جن کا مجھے پہلے علم نہیں تھا۔ اسی وقت اللہ رب العالمین اپنے اسماء و صفات میں سے کچھ جو ہے کیا ہے مجھے انعام کریں گے، میں ان کو ادا کروں گا، اور پھر اللہ رب العالمین مجھے کہیں گے ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیں، سل تو آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، اور اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ تو یہ جو ہے دوسری وجہ کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو مخاطب کیا، اپنی کائنات کو مخاطب کیا اس چیز سے جو اصل معنی کے اعتبار سے کیا ہے سمجھتے ہیں وہ، اور حقیقت اور کنہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذات اور اپنے صفات کے باب میں اپنے ساتھ خاص کی ہے، یا تو پھر قرآن کریم کے اندر بیان کیا، یا پھر سنت مطہرہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا۔ اب جب اللہ رب العالمین اپنے لیے سمیع کا اس بات فرماتے ہیں تو سمع جو ہے یعنی سننا یہ معلوم ہے اصل معنی کے اعتبار سے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آوازوں کا ادراک، آوازوں کا ادراک، لیکن اللہ رب العالمین کے سننے کی نسبت کی حقیقت غیر معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین کیسے سنتے ہیں، اللہ رب العالمین کس طرح سنتے ہیں، یہ غیر معلوم ہے، کیونکہ سمع کی حقیقت جو ہے وہ مخلوقات میں بھی جداگانہ ہے، مخلوقات میں بھی وہ الگ الگ ہے، تو خالق اور مخلوق کے درمیان یہ جدائی اور زیادہ ہوگی، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ایسے سنتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین کے شایع نشان ہیں، اور بندے ایسے سنتے ہیں جیسے بندوں کے شایع نشان ہیں، بندے اپنے مطابق سنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو ہے جو سننا ہے وہ اپنے انداز سے ہے، جیسے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین یہ خبر دے اپنے بارے میں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوئے، تو مستوی ہونا جو ہے یہ اصل معنی کے اعتبار سے معلوم ہے، یعنی اس کا اصل معنی جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ مستوی ہونا یعنی جلو افروز ہونا ہے۔ رہی حقیقت استوا کی جو اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے عرش پہ مستوی ہونے کے ساتھ خاص ہے، معلوم ہے، وہ کیا ہے، وہ غیر معلوم ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ استوا جو ہے وہ مخلوق اور خالق کے درمیان الگ ہے، یعنی مخلوق اپنے انداز سے استوا کرتا ہے اور خالق اپنے انداز سے جو ہے استوا فرماتے ہیں۔ تو کرسی پر مستوی ہونا اس طرح نہیں ہے جیسے کہ کسی سواری پہ آدمی جو ہے کیا ہے مستوی ہوتا ہے بغیر کسی مشکل کے، تو گویا کہ یہاں بھی تباین ہے مخلوق اور خالق کے درمیان۔ تو یہ جس کو ہم کہیں گے کہ ان دو فرقوں نے اس کا جو ہے انکار کیا اللہ رب العالمین کی صفات کا، تو گویا کہ ایمان باللہ میں جو ہمیں جس کو ہم کہیں گے ایمان باللہ کے ارکان کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی ایمان باللہ کے ارکان اللہ رب العالمین کے وجود پہ ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی الوہیت پہ ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پہ ایمان لانا، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اور اس مسئلے کی تفصیل جو ہے مزید دیگر کتابوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج جو ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایمان باللہ کے کیا فوائد ہیں، ایمان باللہ کے کیا فوائد ہیں۔ تو حاضر ہوں، اور جو ہے حاضری میں آپ لوگوں کی دیر ہوتی ہے، آپ اس کا خیال کریں، اس پہ کنٹرول کریں، ٹھیک اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ جو حاضر ہوا کریں، کیونکہ یہاں پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ لگ بھگ 4 یا 5 منٹ جو ہے وہ اس کے بعد آپ لوگ تشریف لائے، تو تھوڑا پہلے آیا